اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 جنوری 2022 ہم اپنے درس کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 90 سے کریں گے۔ پچھلے سیشن کے اندر جو ہم نے سورۃ البقرہ کی کچھ آیات پڑھی تھیں، سب سے پہلے اس کو ہم ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں بات کرتے ہوئے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، وقفینا من بعدہ برسل، اور ان کے بعد ہم نے رسولوں کا ایک سلسلہ جاری رکھا۔ قفا اور قفا کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ گدی کو کہا جاتا ہے، کسی کے پیچھے چلانے کو قفا استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم البینات بیان کیا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات کے ساتھ بھیجا اور ان کی مدد روح القدس سے کی ہے۔ تو میں نے یہاں پہ بتایا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم یعنی کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ، یہاں میں نے وضاحت کر دی تھی کہ حضرت مریم سے ان کی نسبت کیوں کی جاتی ہے، کیونکہ ان دونوں کو الہ مانا جاتا ہے آج بھی، اور پہلے بھی ان کو الہ مانا جاتا تھا۔ تو مریم کا بیٹا کہنے سے مقصد یہ تھا کہ اگر وہ الہ تھیں تو ان کی اولاد نہیں ہوتی ہے جو الہ ہوتا ہے، کیونکہ اولاد ہونا یہ کمزوری کی نشانی ہے۔ دوسرا، عیسیٰ اگر خدا ہیں تو عیسیٰ کسی کے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ جو اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے، وجود کو ظاہر کرنے کے لیے پیدائش کا محتاج ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتا، یعنی جس کا وجود بغیر پیدا کیے آ ہی نہیں سکتا، یعنی کہ جو پیدا کیا گیا ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہو سکتا ہے کہ جو دوسروں کو پیدا کرتا ہے، وہ پیدائش کا محتاج نہیں ہے۔ جس کو پیدائش کا محتاج قرار دیا جائے گا تو وہ تو کمزور ہے، اور جو کمزور ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جو اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے دوسرے وجود کا محتاج ہو، یعنی ہم تو جب خدا کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر جو تصور خدا کا ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ دنیا کی جتنی مخلوقات، کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں وہ محتاج ہیں، اس کو کہتے ہیں الہ۔ تو یہاں جب ہم کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ الہ ہے، تو اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عیسیٰ تو خود بیٹے ہیں مریم کے، تو جو اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے دوسرے وجود کا محتاج ہو تو وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم قرآن کے اندر کئی جگہ بیان کیا ہے، ورنہ میں نے آپ کے سامنے یہ بھی رکھا تھا کہ اگر محض اس وجہ سے ان کو بغیر باپ کے مان لیا جائے کہ ان کے ساتھ ان کی ماں کا نام آیا ہے، تو ایسے تو حضرت موسیٰ کے باپ کا بھی نام پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، بلکہ ان کے بھائی نے یبن امہ کہا ہے، ماں کے بیٹے۔ قرآن میں آیا ہے یبن امہ، جب وہ داڑھی حضرت موسیٰ واپس آئے تھے اور ان کی قوم نے ایک بچھڑے کو خدا بنا لیا تھا، تو حضرت موسیٰ نے ہارون کی داڑھی کو پکڑ لیا تھا اور سر کو پکڑ لیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا یبن امہ، اے ماں کے بیٹے۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف ماں کی ہی پیدائش تھے، کوئی یہ ثابت نہیں کرتا ہوں کہ ان کا باپ نہیں تھا، بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، جبکہ قرآن کے اندر جو اسلوب اگر دیکھیں گے ماں کے بیٹے، تو اس کے ایسے لگتا ہے کہ شاید ان کے بھی باپ نہیں ہوں گے۔ ہمارے پاس جو یہ کانسیپٹ آیا ہے یہ کرسچینٹی سے آیا ہے، کیونکہ ان کے ہاں یہ مشہور ہے کہ وہ بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے عیسیٰ ابن مریم قرآن کے اندر استعمال کیا ہے۔ افکلما جاءکم رسول، جب کبھی بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا، اس چیز کو لے کر آیا جس کے لیے وہ اپنے آپ کے اندر بڑائی محسوس کرتے تھے کہ ہمارے پاس جو نظام ہے وہ نظام زیادہ بہتر ہے اس نظام سے جو رسول لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ اس نظام کے اندر جو رسول لے کر آ رہے ہیں وہ ان کے مالوں پر ضرب پڑتی تھی کہ ان کی جیبوں سے مال نکل کے غریبوں میں جائے گا، ان کی عزتوں پر ضرب پڑتی تھی، کیونکہ ان کا جو نظام تھا انبیاء کا وہ کیا تھا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ تھا ان کا پیغام کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو غلام نہیں بنایا ایک دوسرے کا،
کہ انسان دوسرے انسان کے اوپر قابض ہو جائے، دوسرے انسان پہ غالب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بنایا ہی نہیں ہے، بلکہ ہر بندہ چاہے وہ جس گھر میں پیدا ہو رہا ہے، امیر طبقے میں پیدا ہو رہا ہے یا غریب طبقے میں پیدا ہو رہا ہے، وہ کسی بھی ذات سے منسوب کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ عزت والا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم نے تو پوری انسانیت کو عزت بخش دی ہے۔ یہی تو عالمگیر دعوت ہے قرآن کی۔ مذاہب عالم کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو وہاں پر ذات پات کی بنیاد کے اوپر، پیدائش کے اوپر کہ وہ کس گھر میں پیدا ہوا ہے، ان کی عزت اور ذلت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہندوازم کے اندر اگر برہمن گھرانے میں پیدا ہو گیا تو اس میں اس کا کیا کمال ہے برہمن کے گھر میں پیدا ہونے کا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ میاں اور بیوی کے ملاپ سے جو ہے اولاد پیدا ہو جاتی ہے۔ مخلوقات میں یہی معاملہ چل رہا ہے، جانوروں کے اندر بھی یہ معاملہ ہے۔ نظام تولید، پیدائش کے جو معاملہ ہے وہ میملز میں آپ دیکھ لیجیے، جانوروں کے اندر یہی ہے جو انسانوں والا معاملہ ہے۔ ان کے بھی بچے ہو رہے ہیں میاں بیوی سے، مرد اور عورت کے جوڑوں سے یہاں بھی بچے ہو رہے ہیں، وہاں بھی نر و مادہ کے ملاپ سے بچے ہو رہے ہیں۔ تو اس پیدا ہونے والے کا کمال نہیں ہے اس کے اندر۔ اور اگر وہاں پر شودر کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس میں اس کا قصور بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل ہی اچھوت قرار دے دیں، اس کے لیے مندروں کے اندر داخلے منع کر دیں کہ مندر میں آئے تو مندر کو پاک کیا جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ناپاک پیدا کیا گیا ہے۔ یہی معاملہ دنیا کے اندر جتنی اقوام موجود ہیں ان میں کہیں نہ کہیں آپ اس بات کو ضرور دیکھ لیجئے کہ ان کے ہاں پیدائش کے معاملے کے اوپر عزت و ذلت کے فیصلے کیے جا رہے ہوتے ہیں، اونچے اور نیچ کے فیصلے کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ نیچ ہے، ہم اونچ ہیں، ان کے اونچ ہونے میں ان کا کیا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کو قرآن کے ذریعے جو پیش کیا ہے، یہ دعوت ہے عالمگیر دعوت، اس میں کوئی اونچ اور نیچ نہیں ہوتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا، اچھا یہ پیغام صرف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قوموں کو یہی بیان کرتا آ رہا ہے، کان الناس امۃ واحدہ۔ بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، وہاں پر مسلمانوں کا ذکر ہی نہیں ہے، کان الناس، انسانیت جو ہے وہ ایک جماعت ہے، پوری انسانیت یہ ایک جماعت ہے۔ فرق کس چیز کا آئے گا؟ ایمان اور کفر کا، اس کے علاوہ کسی چیز کا فرق نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو تفریق اتنی زیادہ کر دی گئی ہے کہ آپ انسانیت کی حماقت دیکھیں کہ میرے خیال سے اس سے بڑی انسان کی حماقت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ایک پرچہ لیا اور نقشے پہ لائنیں بنا دی ہیں کہ یہ میں ہوں، میری قوم ہے، میرا ملک ہے، اور یہ دوسری قوم ہے، دوسرا ملک ہے، اور اس لائن سے باہر جتنے لوگ ہیں وہ آپ کی طرح کے انسان ہیں، آپ کی طرح چلتے پھرتے ہیں، بولتے ہنستے ہیں، لیکن آپ نے صرف اس لائن سے پرے ہونے کی وجہ سے ان سے اتنا شدید بغض اور نفرت اپنے دل میں بٹھا لی ہے جیسے کہ وہ آپ کی طرح کے انسان ہے ہی نہیں۔ آپ اس کے اندر نہ کسی مذہب کی تفریق کر رہے ہیں، نہ کسی جنس کی تفریق کر رہے ہیں۔ آپ کی تفریق کیا ہے کہ یہ بارڈر لائن ہے، اس بارڈر کے باہر جو ہوگا وہ میرا دشمن ہے، بس۔ اس سے بڑی حماقت انسانیت کی ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ ایک لائن کی وجہ سے آپ نے جو ہے انسانیت کو انسانیت کے درجے سے ختم کر دیا۔ اب وہ آپ کی نظر میں وہ حیثیت ہی نہیں رکھتا ہے جو حیثیت آپ کی اس بارڈر لائن کے اندر لوگ رکھتے ہیں۔ کتنی بڑی حماقت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے یہ عالمگیر پیغام ہے، کان الناس امۃ واحدہ، پوری انسانیت ایک جماعت ہے، پوری انسانیت اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، جس کا خالق ایک ہے، تو تفریق کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ آج کے زمانے کے اندر بھی ایک کمپنی سے اگر کوئی ماڈل بن کے آ رہا ہے، آپ بولے نہیں یہ اچھا ہے یہ برا ہے، تو یہ تو عقلی طور پر ہی ناممکن ہے، نادانی سمجھی جائے گی اس کو عقلی طور پر۔ جب اللہ تعالیٰ کا کریٹر اللہ تعالیٰ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بنی آدم کو عزت بخش دی ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ تم کم ہو، تم زیادہ ہو، تم جو ہے وہ نیچ ہو اور ہم سے ذات میں کم ہو، اور تم جو ہے وہ بڑی اونچی والے ذات والے ہو، تمہارا بڑا فضل ہو، بڑا مرتبہ ہے؟ کیوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارے یہاں بھی یہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ سید ہے تو اس کی تو بڑی واہ واہ ہو رہی ہے، وہ بڑے شاہ صاحب ہیں، وہ سردار ہیں، اور جو غیر سید ہیں اور جو چھوٹی ذات سمجھی جاتی ہے ان کی کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں عزت دینے والے اور عزت کسی کی ختم کرنے والے؟ جس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کو ہم کیسے بے عزت کر سکتے ہیں؟ اللہ نے فرما دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، آدم کی تمام اولاد کو ہم نے عزت بخشی ہے، اور ہم جو ہیں وہ دنیا میں ٹھیکیدار بنے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں جو ہے یہ اونچا ہے اور فلاں جو ہے وہ نیچا ہے،
اور پھر اس کے آگے اور بڑھ جاتے ہیں کہ اگر کسی کی نسبت کسی کے ساتھ ہے کہ فلاں جو ہے وہ کسی فلاں عالم کے گھر، اولیاء کے گھر پیدا ہو گیا تھا، ولی کے گھر پہ، تو سمجھ لو کہ ولی کے گھر پیدا ہوا تو ولی تو ہونا ہی ہے اس کو۔ اب وہ کتنا ہی بدکار ہوگا، لیکن اس کا باپ چونکہ ولی تھا، اس کا باپ چونکہ دینی ٹھیکیدار تھا، مذہب کا بنانے والا، مذہب کا بانی سمجھ لیں آپ، کیونکہ ہمارے ہاں تو مذہب جو ہیں وہ دین کے اندر بھی مذہب بنا لیے گئے ہیں۔ فلاں کی پوری نقش بندی کی چین چلی جا رہی ہے، اور جیلانی کی جو ہے وہ چین چلی جا رہی ہے، عطاری جو ہیں ان کی ایک نسل پوری قائم ہو گئی ہے، تو وہ تو دین کے موجد ہیں نئے نئے مذاہب کے۔ تو ان کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ میراث اس کو وراثت میں ملتی ہے یہ چیز، اب وہ کتنا ہی بدکار ہوگا، لیکن چونکہ وہ فلاں ولی کا بیٹا ہے تو وہ بھی ولی ہے، اس کو کچھ آئے یا نہ آئے، لوگ اس کے ہاتھ بھی چوم رہے ہیں اور پاؤں بھی چوم رہے ہیں، اس کو تھوکا ہوا کھا بھی رہے ہیں، اس کی کلی کیے ہوئے چیزوں کو پی رہے ہیں، اس کو بڑا شف سمجھ رہے ہیں۔ وہ اگر کسی کو 10 روپے کا نوٹ دے رہا ہے تو اس کے لیے بڑی برکت چیز ہے، وہ سمجھ رہا ہے مجھے تو دنیا بھر کا خزانہ مل گیا۔ کہ اللہ تعالیٰ کا جو اصول ہے قرآن کا وہ کیا ہے؟ عالمگیر عزت انسانیت کی۔ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو شرف بخشا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ وہ پیغام تھا جس کی وجہ سے ہمیشہ سے سرداران کفار نے انبیاء کا جو ہے وہ مخالفت کی۔ ان کا مقصد ہی یہ تھا، ہم سردار ہیں، ہماری سرداری کو برابری کی سطح پہ کیسے لا سکتے ہو آپ ذرا بات سمجھیے گا، ہم تو بڑی اونچی ذات کے ہیں، ہمیں تم ان کے برابر لا کیسے سکتے ہو؟ کیا کہا تھا حضرت نوح سے؟ انُؤْمِنُ لَكَ، ہم تم پہ ایمان لے کر آئے، وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، تمہاری پیچھے تمہارے پیروکار تو بڑے رذیل قسم کے لوگ ہیں۔ میں اگر آپ کو اردو کی خالص اردو بات کروں، بڑے کمینے ہیں اور بڑے نیچ قوم ہے تمہاری اتباع کرنے والے۔ یہ الفاظ قرآن نے بیان کیے ہیں، جو ان کے لوگ سرداران کفار کہا کرتے تھے کہ ہم تم پہ ایمان کیسے لے گئے، تمہارے پیروکار تو بڑے ہی رذیل قسم کے لوگ ہیں، بڑے جو ہیں وہ نیچ ذات کے لوگ ہیں، مزدور ہیں، غلام ہیں، فقیر ہیں، تمہارے پیچھے تو یہ چلتے ہیں، ہم تمہارے پیچھے کیسے چل سکتے ہیں؟ یہی وہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے انبیاء کے پیغامات کا بالکل مل طور پہ انکار کر دیا گیا، کیونکہ ضرب کاری ہو رہی ہے سرداری کے اوپر، ان کی ذات کے اوپر، ان کی جو تکبر تھا۔ یہ لکھا ہے نا انفسکم استکبرتم، تم نے بڑا تکبر کیا انہوں نے اپنی جانوں کے اندر۔ انفسکم استکبرتم، ان کے نفوس نے، میں نے آپ کو اس کا بتایا تھا میننگ نفس کی، کہ نفس عربی زبان میں کہتے ہیں میں کو، آپ نے سنا نا نفس کے معنی روح ہو گئی، جان ہو گئی، ذات ہو گئی، نفس کہتے ہیں میں کو۔ جب آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے چوری کی ہے تو آپ یہ نہیں کہتے میرے ہاتھ نے چوری کی ہے، میرے پاؤں چل کے گئے تھے اس کی طرف، میرے پاؤں نے ریس لگائی، نہیں، میں بھاگا ہوں۔ جب آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے تو پھر آپ یہ نہیں کہتے کہ میری زبان نے وعدہ کیا، نہیں، میں نے، یہ جو آپ میں کہہ رہے ہیں یہ نفس ہے۔ تو انفسکم استکبرتم، تمہارے نفوس نے تکبر کیا ہے، نفوس نے، یعنی تمہاری انا نے تکبر کیا ہے کہ میں اپنی سرداری کو کیسے چھوڑ دوں، میں ان کے لیول پر کیسے آ جاؤں، میں تو بڑی اونچی ذات کا ہوں، میں تو بڑے بادشاہ کے گھر پیدا ہوا ہوں، میرا خاندان تو بڑا جو ہے سردار تھا یہاں کا، اور میں سیدوں کی اولاد ہوں، میں شاہوں کی اولاد ہوں، اور تم کیا ہو، تمہاری تو کوئی حیثیت نہیں ہے میرے سامنے، تم ہمارے غلام ہو، غلام بن کے رہو گے، تم ہمارے برابری نہیں کر سکتے ہو۔ اور انبیاء کیا کرتے تھے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے، تو تم کون ہوتے ہو ان کے شرف کو چھیننے والے، ان کو غلام بنانے والے، ان کو نیچ قرار دینے والے؟ یہ عالمگیر دعوت ہے قرآن کی، اللہ تعالیٰ کی، جو ہر نبی نے پیش کی، اور جیسے ہی پیش کی ہے تو سب سے پہلے کنہوں نے ان کا انکار کیا؟ سرداروں نے، وہاں کے ٹھیکیداروں نے، اونچی ذات والوں نے۔ جب آپ کہتے ہیں نا قول الملأ، قرآن میں 9 سپارے کا نام ہی قول الملأ ہے۔ فرعون نے کس سے مشورے کیے تھے؟ فرعون تو خود بادشاہ تھا نا۔ قول الملأ، اس کے جو ساتھی تھے، جو اس کے لیول کے بندے تھے، جو اس سے قریب رہنے والے تھے، انہوں نے اس سے کہا کہ تم نے ان کو چھوڑ دیا، موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو، تم تو ان کے لیے ذرا انتظام کرو، وبعث فی المدائن حاشرین، جاؤ بڑے ہرکارے بھیجو جو لے کر آئیں، شہر شہر قریہ قریہ پھریں اور تم اس سے مقابلے کے لیے اور ساحل لے کر آئیں۔ یہ پورا قصہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔
تو یہ وہ ضبط تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے رسولوں کا انکار کیا ہے. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے. میرے خیال سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے دلوں میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ میں اونچی ذات کا ہوں اور یہ فلاں بندہ نیچی ذات کا ہے. میں اچھے گھر میں پیدا ہوا ہوں، یہ چھوٹے گھر میں پیدا ہوا ہے. میرا جو لیول ہے وہ انسانیت میں بلند ہے، اس کا لیول انسانیت میں گرے ہوئے درجے کا ہے. تو آپ مجھے بتائیے، جب آپ انسانوں میں تفریق کرنے لگ جائیں گے اور کہیں گے کہ فلاں شخص جو ہے چھوٹا ہے اور میں جو ہوں اونچا ہوں، تو کیا آپ اس کے لیول پہ آ کے اس کو دین کی بات کر سکتے ہیں، دعوت دے سکتے ہیں؟ کبھی نہیں دے سکتے. یہی وہ وجوہات ہیں جو ہمارے یہاں ایک طبقہ جو نیچ اور ذلیل سمجھا جاتا ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی دعوت سے محروم ہی رہتا ہے. اور انبیاء کی دعوت کا سب سے پہلا مرکز ہی وہ طبقہ تھا. ہمارے ہاں جو وہ لوگ جو کچرا چننے والے اور گٹر صاف کرنے والے آج وہ دعوت سے محروم ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری شان گھٹتی ہے ان سے بات کرتے ہوئے، ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے شان گھٹتی ہے ہماری کہ یہ تو بڑے نیچ ہیں، ہم ان کو کیسے اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کیسے سکتا ہے. اور میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ بات ہر بندے کے دل میں ہے. اگر میں آپ کے سامنے یہ بات کہوں تو کہیں کسی نہ کسی درجے میں میرے بھی اندر بھی یہ بات. اور تکبر، یہ تکبر ہے، یہی تو تکبر ہے. تکبر کیا چیز ہے؟ عربی زبان میں تکبر تفاعل کے باب سے آتا ہے. تفاعل کے باب کی خاصیت ہوتی ہے کہ انسان اپنے اندر وہ چیز پیدا کرے جو اس میں ہے ہی نہیں، خود ساختہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کرے. تکبر اپنے آپ کے اندر بڑائی پیدا کرنا شروع کرتا ہے. میں بڑا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، نہیں میں بڑا ہوں، اپنے آپ کو بڑا گمان کرنا چاہیے. میں انسانیت میں پتہ نہیں کون سے انسانیت کے شرف مل گئے ہیں اس کو، جو اس نے دوسرے انسان کو، اپنے ہی جیسے انسان کو جو اس کی طرح کھاتا ہے، اس کی طرح چلتا ہے، اس کی طرح بولتا ہے، اس کو اس نے حقیر سمجھنا شروع کر دیا. پتہ نہیں کون سے سخاب کے پر لگے ہیں اس کے اندر، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں انسانیت کے شرف پر جو ہوں وہ ممتاز فائز ہو چکا ہوں اور بڑے عزت کے مقام پہ ہوں. اور وہ جو ہے وہ میرے نزدیک جو ہے بالکل گھٹیا اور ذلیل قسم کا انسان ہے. انسان کہہ بھی رہا ہے پھر بھی اس میں تفریق کر رہا ہے. تو انسانیت کے لیول پہ تفریق اتنی ہو رہی ہے، تو آپ دیکھیں پھر آگے بڑھ جائیں تو مذاہب کے لیول پہ کتنی تفریق ہوتی ہے ہمارے یہاں. ایک مذہب والے سے ذرا آپ بات کر کے دیکھیں جو اپنے آپ کو 5 وقتہ نمازی کہہ رہا ہے اور مساجد کے اندر درست لوگوں کو سنا رہا ہے اور ہر وقت جو ہے اپنی زبان سے اللہ اللہ کر رہا ہے، تو اس کی نظر میں آپ کی کیا حیثیت ہوگی اس بندے کی جس کو وہ دنیا دار قرار دے رہا ہے. یہ تفریق اگر آپ کو دیکھنی ہے تو کبھی آپ ان کی محفل میں بیٹھ کے دیکھیں. میں نے ایسے بھی سنے ہیں لوگوں کو کہ اگر وہ نماز پڑھا رہے ہیں کسی مسجد کے اندر تو پہلی اور دوسری صف کے اندر اجازت نہیں ہے اس شخص کو جو پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہے کہ وہ آگے کھڑا ہو جائے. امام کے پیچھے جو کھڑا ہوگا وہ تو وہ بندہ ہوگا جو سب سے قریب ہوتا ہے امام کے، جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ عابد ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے. ایسی مساجد ابھی موجود ہیں یہاں پر کہ جس کے اندر پہلی اور دوسری صف کے اندر ٹوپی والا کھڑا نہیں ہو، بغیر ٹوپی والا کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کو اجازت نہیں ہے کھڑے ہونے کی. اور پہلی صف میں امام کے قریب وہ کھڑا ہوگا جو اس کو سب سے زیادہ قریب ہوگا، جس کو سمجھتا ہے کہ وہ عابد ہے، یا وہ خود اپنے آپ کو بڑا عابد سمجھتا ہے تو بولتا ہے میں جا کے پہلے کھڑا ہوں گا، میں کیوں پیچھے جاؤں، میرے پیچھے تو وہ لوگ آئیں گے جو مجھ سے لیول میں کم ہیں. یہ مذہبی تکبر ہے. ایک تو انسانیت کے اندر ذات کا تکبر ہے اور ایک مذہبی تکبر ہے. اور تیسرا طبقہ وہ ان لوگوں کا سردار کو جو اپنے آپ کو سردار سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ جو قوم ہے یہ بیوقوف ہے اور یہ میرے آگے جو ہے جھکی رہے گی، ہمیشہ جیسا میں کہوں گا ویسے یہ عمل کرے گی. تو یہ سرداری کا اور طاقت کا تکبر ہے، حکومت کا تکبر ہے. یہ سارے تکبر موجود تھے جب انبیاء نے دعوت پیش کیا. انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون. تو ایک گروہ نے ان کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ نے جو ہے ان کو قتل کر دیا. وقالوا قلوبنا غلف، اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ بھائی آپ جو باتیں کرتے ہیں یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہیں، یہ باتیں ہمارے سمجھ سے باہر ہیں، آپ کیا باتیں کرتے ہو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ہیں اتنے اونچے طبقے کے اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ رذیل اور کمزور لوگوں کے سامنے جو ہیں اپنے آپ کو برابر کر لیں. جہاں محفل میں وہ بیٹھتے ہیں اسی محفل میں ہمیں بیٹھنا شروع ہو جائیں. پوری سورہ عبس آپ نے پڑھ لیجئے، سورہ عبس کے اندر واقعی یہی ہے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تیوری چڑھا لی تھی لوگوں نے کہ ایک اندھا آیا ہے. ان جاءہ الاعمی، اس کے پاس ایک اندھا آ گیا. اللہ کے رسول کی محفل میں تو سارے آیا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے. ان میں کوئی تفریق ہوا کرتی تھی کہ جو خواص کی جماعت الگ آئے گی اور عوام کی جماعت الگ آئے گی. آج کے دین کے ٹھیکیدار کیا کرتے ہیں؟ خواص سے ملتے ہیں،
جو خواص کی جماعت ہے وہ اس کے الگ ہی ٹھاٹ باٹ اور عیش و عشرت ہوتے ہیں کیونکہ وہ پیسے والے ہیں. اور جو بیچارے ٹچے موچے اور غریب قسم کی جماعت آ گئی ہے تبلیغی جماعت کی، یا بڑے کوئی مسجد کے اندر چھوٹی جماعت آ گئی، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. خواص کے تو کچن بھی الگ ہوتے ہیں، واش روم بھی الگ ہوتے ہیں خواص کے تو. اور جو ہلکی پھلکی جماعت ہے، غریبوں کی جماعت، مزدور کی جماعت، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور پھر ان کے عالم بھی بڑے ٹھاٹ باٹ والے ہیں، ان کے عالم بھی عام سے نہیں ملتے، عام سے تو ہاتھ بھی نہیں ملاتے وہ. اور خواص کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں کیونکہ خواص جو ہیں وہ خاص خاص تحفے اور تحائف اور بڑی بخششیں لے کے آ رہے ہیں ان کے لیے. خواص کے تو دینی طبقے کے اندر بھی ٹھاٹ باٹ الگ ہیں، دنیا میں ٹھاٹ باٹ الگ ہے ہی. اور اگر آپ نے خواص کو خواص نہیں سمجھا تو وہ خواص بھی آپ کو کوئی گھاس نہیں ڈالیں گے، مگر ٹھیک ہے تو اپنا کام اکیلے کرتا ہے، ہم نہیں دے رہے تو کوئی پیسے. اور اس سے تو ڈرتا ہے مذہبی طبقہ. انبیاء کے اندر یہ چیز نہیں تھی، انبیاء کے اندر تو ہر طبقے کے ایک لیول تھا، ایک ہی لیول تھا. تمام انسانیت کو انہوں نے ایک ہی معیار پہ رکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آدم کو عزت دی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم کیسے اس کی عزت کو ختم کر سکتے ہیں؟ وہ تو اللہ کے پیغام پہ سب سے پہلے عمل کرنے والے تھے. تو آ گیا ایک اندھا، وہ بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، عبسہ وتولیٰ، تیوریاں چڑھ گئی تھیں لوگوں کی. یہاں پر بھی ظالموں نے ظلم کیا ہے. تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں ذکر آیا عبسہ وتولیٰ کہ اللہ کے رسول کی تیوریاں چڑھ گئی تھیں. اللہ کے رسول کو برا لگا تھا کہ سردار بیٹھے ہیں، اندھا کیسے آ گیا. اب آپ بتائیے مجھے کہ یہ اللہ کے رسول کی شان رسالت کے اوپر گستاخی نہیں ہے؟ جس رسول کا پیغام آپ پیش کر رہے ہیں، والی بات میں نے کہی تھی نا کہ آپ جو مذہب پیش کر رہے ہیں، دین پیش کر رہے ہیں، اگر آپ ہی اس دین کو ایسا پیش کریں گے، اپنے رسول کو ایسا بنا کر پیش کریں گے، تو پھر انگلیاں تو اٹھیں گی نا، سوالات تو اٹھیں گے نا، پھر جواب آپ دیتے نہیں ہیں. کہتے ہیں عبسہ وتولیٰ میں جو آیا نا کہ تیوریاں چڑھ گئیں اور منہ بن گیا، تو یہ اللہ کے رسول کا منہ بن گیا تھا کہ وہ کیوں آ گئے. ہم جس رسول کے دعوت کو پیش کر رہے ہیں، ہم جس رسول کی سیرت پیش کر رہے ہیں، اس رسول کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. خلق کہتے کس کو ہیں؟ اخلاق کہتے کس کو ہیں؟ آج اخلاق کی تعریفیں سنتے جائیے. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے اندر ایک پرماننٹ ویلیوز قائم رکھی ہوئی ہیں، مستقل اقدار کہتے ہیں ان کو، جسے ہر شخص جو ہے اعتراف کرتا ہے، ہر شخص تسلیم کرتا ہے، کوئی شخص خود سے بنا نہیں سکتا. برائی کو برائی ہی سمجھا جاتا ہے، وہ مستقل اقدار ہیں. کبھی کسی نے جھوٹ کو بھی اچھا کہا ہے، کبھی کسی نے چوری کو بھی کہا ہے کہ درست کام کیا ہے. یہ پرماننٹ ویلیوز ہیں جو انسانیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھ دی گئی ہیں. مستقل اقدار، پرماننٹ ویلیوز. یہ پرماننٹ جو ویلیوز ہوتی ہیں انسان کی، اس سے انسان کی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذات کے اندر جو صلاحیتیں رکھی ہیں نا، جیسے کہ آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ کے جسم کی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے. انسان جو چیز خود کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے، اس سے اس کی جان کی نشو و نما ہوتی ہے. لیکن جب انسان انسانیت کے لیے کام کرتا ہے، اس کی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے. اس بات کو سمجھیں. میں دوبارہ بتا رہا ہوں، انسان جو چیز کھانے کی استعمال کرتا ہے، اس سے اس کی ذات کو فائدہ ہو رہا ہے، اس کی جان اس کی بنتی ہے، صحت بنتی ہے، اس کے اندر توانائی پیدا ہوتی ہے، وہ اس کی جسمانی توانائی کے لیے ہوتا ہے. لیکن انسان جب انسانیت کے لیے کام کرتا ہے تو اس کی ذات کی نشو و نما پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اس کی ذات نشو و نما پا رہی ہوتی ہے. جو آپ نے پڑھا نا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب تو وہ لوگ ہو گئے ہیں جنہوں نے اپنے نفوس کو نشو و نما بخشی ہے، وہ کامیاب ہوئے ہیں. ذات اپنی جان کی نشو و نما تو ہر بندہ کر رہا ہوتا ہے. بڑے بڑے لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں. اپنے نفس کی جس نے نشو و نما کر لی وہ کامیاب ہو گیا. اور نفس کی نشو و نما کیسے ہوگی آپ کی؟ اپنی انا کو ختم کر کے انسانیت کے لیے آگے بڑھ کر آپ کام کریں. پھر دیکھیں آپ کا جو نفس ہے، آپ کی ذات ہے، اس کی نشو و نما کس پیرائے پہ پہنچ جائے گی. آپ جو پڑھتے نا اللہ کے رسولوں کی کہ اللہ کے رسولوں کی شان اتنی بلند تھی اور ان کے نفوس ایسے نشو و نما پا چکے تھے کہ ان کے اوپر جذبات بھی غالب نہیں آیا کرتے تھے. جذبات کو پرے کر کے کام کرتے تھے انسانیت کے لیے. طبقات کی تقسیم نہیں کرتے تھے کہ خواص کون ہے، عوام کون ہے. وہ کیسے ہوتا تھا؟ وہ انسانیت کے لیے کام کرتے تھے. آپ اٹھیں، کام کریں انسانیت کے لیے، پھر دیکھیں آپ کی ذات کیسی نشو و نما پاتی ہے، کس بلند مقام پہ فائز ہو جائیں گے انسان. خود ہی آپ کے اندر تبدیلی محسوس ہوگی، نہیں میرے اندر تبدیلی آئی ہے.
تو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ جب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، تو اخلاق کیا ہوتا ہے؟ اخلاق کہتے کس کو ہیں؟ کیریکٹر کہتے کس کو ہیں؟ آپ کی جو پرماننٹ ویلیوز ہیں، مستقل اقدار ہیں، اور ایک آپ کی طبعی تقاضے ہیں، جسمانی تقاضے ہیں آپ کے، جب ان کے درمیان ٹائی ہو جائے، کسی ایک کو قربان کرنا پڑے، تو آپ مستقل اقدار کی حفاظت کریں گے اور اپنے طبعی تقاضوں کو ختم کر دیں گے۔ اس کو کہتے ہیں اخلاق و کیریکٹر۔ دوبارہ سن لیجئے، اخلاق کہتے کس کو ہیں؟ کہ آپ کا جو طبیعت ہے وہ کچھ چاہ رہی ہے، آپ نے اپنی طبیعت کو ختم کر کے، اس کی قربانی دے کے، اپنے طبعی تقاضوں کی، جسمانی تقاضوں کی قربانی دے کر آپ نے پرماننٹ ویلیوز کو اپنایا، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اخلاق والے ہیں۔ یہ اخلاق کی ڈیفینیشن ہے۔ ہمارے یہاں تو اخلاق کی ڈیفینیشن ہی الگ ہے، کسی نے اچھے سے بات کر لیا بڑا اخلاق والا ہے۔ اس کے اخلاق کا پتہ جب چلے گا جب اس کے سامنے کوئی ایسا موقع آئے گا جس میں اس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، جب وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ خوشی آتی ہے تو خوشی سے آپے سے باہر ہو رہا ہے، غصہ آ رہا ہے تو غصے میں اپنے آپ کو قابو نہیں رکھ پا رہا۔ جب پتہ چلے گا کہ کتنے اخلاق والا ہے۔ اچھے سے تو اچھا سبھی بات کر رہے ہوتے ہیں، برے سے اچھے بن کے بات کر کے دکھائے نا، جس میں آپ کی طبیعت چاہتی ہے کہ اس برے کو میں ذرا اٹھوں اور اچھی طرح صحیح کر دوں۔ اس وقت آپ کی پرماننٹ ویلیوز کیا چاہتی ہیں؟ اس وقت مستقل اقدار یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، مجھے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے، بلکہ اس کو بھی صحیح راستے پہ لے کے آنا ہے، اور اپنے جسم میں جو تقاضا پیدا ہو رہا ہے غصے کا، اس کو ختم کرنا ہے، قربان کر دینا ہے۔ اس وقت آپ کہلاتے ہیں اخلاق والے۔ یہ اخلاق ہے، اس کو کہتے ہیں کریکٹر۔ اور کریکٹرسٹکس والے لوگ ہوتے تھے انبیاء، جو اپنے جسمانی اور طبعی تقاضوں کو ختم کر دیتے تھے مستقل اقدار کے لیے، کہ انسانیت کا بھلا کرنا ہے ہم لوگوں کو۔ تو اللہ کے رسول تو یہ ہوتے تھے کہ ان کے جسمانی تقاضے ختم ہو جاتے تھے مستقل ویلیوز کی وجہ سے، مستقل اقدار کی وجہ سے۔ ان کے بارے میں کہتے ہیں مفسرین کہ اللہ کے رسول تھے کہ اللہ کے رسول کی تیوری پہ تیوری چڑھ گئی، اور چہرہ جو ہے وہ برا ہو گیا کہ یہ اندھا کیوں آ گیا، ان جاءہ الاعمی۔ تب کہ آپ اللہ کے رسول کے بارے میں یہ کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ محمد نام لکھا ہوا ہے یا نبی لکھا ہوا ہے؟ وہاں تو ایک غائب کی ضمیریں آئی ہیں، یہ تو کسی شخص کے بارے میں بات ہے، سرداروں کے بارے میں، کہ ایک اندھا آ گیا تو تیوریاں چڑھ گئی ان کی، کہ ہماری محفل میں کیسے آ گیا یہ شخص؟ تو یہ عوام اور خواص کی جماعتیں یہ انبیاء کی ہوتی ہی نہیں ہیں۔ انبیاء تو ان طبقاتی تقسیموں سے بڑے بلند بات کرتے ہیں۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، جن اقوام کے اندر تھنک ٹینکس ہوتے ہیں جو پورے اقوام کے اندر انقلاب برپا کر دیتے ہیں، وہ کبھی بھی قومیت کے اندر طبقاتی تقسیم کی بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ اگر وہ طبقاتی تقسیم کی بات کرنے لگ جائیں تو وہ کسی ایک قوم کو بنا ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ بڑے بڑے دنیا میں انقلاب سنے نا آپ لوگوں نے، اس میں وہاں پورے ملک میں انقلاب آ گیا، وہ بڑا بہترین لیڈر ہے۔ تو لیڈرشپ کیا ہوتی ہے؟ لیڈرشپ میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں میں تقسیم ختم کر دیں۔ آپ یہ ختم کر دیں کہ یہ فلاں اس ذات کا ہے اور فلاں اس ذات کا ہے، فلاں اس مذہب کا ہے اور فلاں اس مذہب کا ہے۔ اگر آپ نے یہ تقسیم شروع کر دی، آپ لیڈرشپ کبھی اسکلز حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ اور انبیاء لیڈرشپ اسکلز کے ساتھ ہوتے تھے۔ آپ جب بھی دیکھ رہے ہیں نا یہ جو مولویت وغیرہ کے اندر کیوں یہ کبھی بھی لیڈرشپ حاصل نہیں کر سکیں، بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کے اندر لیڈرشپ اس لیے نہیں آ سکتی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ مان لو آپ، اور تم جو ہو وہ غلط ہو، اور میرے طبقے سے تم الگ ہو۔ جبھی آج یہ لیڈر بن ہی نہیں سکے ہیں۔ لیڈر بننے کے لیے آپ کو طبقاتی تقسیم کو ختم کرنا پڑتا ہے، اور سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے چلنا پڑتا ہے، ایک لائن کے اوپر۔ یہ راستہ ہے، اس پہ سب چلیں گے، اور میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ میں کوئی انوکھا انسان نہیں ہوں کہ میں بیٹھ کے آرڈر کروں گا۔ یہ تو باس کے اندر ہوتا ہے کہ میں بیٹھا ہوں اور سب میرے غلام بن جائیں۔ نہیں، لیڈرز کے اندر نہیں ہوتا۔ جبھی آپ جو سیرت رسول کے بارے میں پڑھتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول کے بارے میں تاریخ میں آیا ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، مساجد پہ کام ہو رہا ہے، غزوات کی جب معاملات آ رہے ہیں تو اللہ کے رسول آگے آگے ہیں۔ روایات کے اندر لکھا ہوا ہے نا کہ اللہ کے رسول نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے۔ وہ روایات کیسی بھی ہوں، لیکن ہم اللہ کے رسول کے بارے میں جو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ قرآن گواہی دے رہا ہے، تو اس کے مطابق یہ بات کہ اللہ کے رسول تو اپنے طبعی تقاضوں کو ختم کر کے اپنے مستقل اقدار کے اوپر عمل کرتے تھے، اس کو اہمیت دیتے تھے، جبھی تو اخلاق کے بلند درجے و فائز تھے۔ آداب میں
انسانیت کے اندر رشتہ داریوں میں ہر چیز میں جو شخص بلند ہو جائے اس کو کہتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور یہ مطلب نہیں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا کہ اللہ کے رسول کے علاوہ دنیا کائنات کے اندر کوئی انسان ایسا پیدا ہی نہیں ہوا. اس بات کو بھی یاد رکھیں. تمام انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے انبیاء کو چوز کیا جو اخلاق کے بلند ترین معیار کو پکڑتے ہیں، اور اللہ کے رسول بھی بلند ترین اخلاق کے معیار پر تھے، فائز سے. تو یہ طبقاتی تقسیم وغیرہ یہ تو قرآن کے خلاف ہے. تو وہ کہتے تھے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف، تم جو باتیں کرتے ہو یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. ایک جگہ قرآن میں یہ الفاظ لکھے ہوئے بھی ہیں قَالُوا یا شعیب. آپ ذرا اس واقعے کو اٹھا کے پڑھیں، کتنا زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے. حضرت شعیب کیا کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو؟ قَالُوا یا شعیب. شعیب کی قوم نے کہا، بڑے تاجر تھے، مالدار لوگ تھے. قرآن میں ان کے نہ وہ مال میں سے کمی کرنے کا ذکر آیا نا کہ تم اپنے مالوں تول میں کم کرتے ہو اور فساد مچاتے ہو. قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا اے شعیب اصلاتک تأمرک، کیا تمہاری صلات تأمرک تمہیں یہ حکم کرتی ہے ان نعبد ما یعبد آباؤنا، ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کیا کرتے تھے ہم ان کی عبادت ترک کر دیں؟ تمہاری صلات یہ حکم کرتی ہے. آپ نے دیکھا صلات کا لفظ آیا ہے یہاں پر، صلات کا لفظ آیا ہے. اور ہمارے یہاں جہاں بھی صلات کا لفظ آتا ہے اس کو بولتے ہیں کہ نماز ہے. نماز کب حکم کرتی ہے کہ آپ عبادت کو چھوڑ دیں دوسروں کی؟ صلات یعنی کہ وہ قانون جو وہ دے رہے ہیں، اس قانون کے اندر کیا چیز تھی؟ ان نترک ما یعبد آباؤنا، جو ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے کہ ہم ان کو اس کو ترک کر دیں. دوسری بات سنیے گا، او یا، جب یہ او آتا ہے تو یہ ایک ہی مفہوم میں لے آتا ہے. اصوالات کے اندر چلا گیا. یہ کیا تمہاری صلات یہ بھی حکم کرتی ہے ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ ہم اپنے مالوں کے اندر اپنی مرضی کرنا چھوڑ دیں؟ یہ صلات تھی. دو باتیں ہیں. صلات کیا حکم کرتی ہے تمہیں کہ ہم اپنے باپ دادوں کی عبادت کردہ چیزوں کی عبادت کرنا چھوڑ دیں، اور کیا تمہاری صلات یہ حکم کرتی ہے کہ ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی کرنا چھوڑ دیں؟ تو یہ تھی صلات جو نظام معیشت کو بھی گھیرے ہوئے تھی اور قانون کو بھی گھیرے ہوئے تھی. مکمل طور پہ اس نے گھیراؤ کیا ہوا تھا کہ اگر آپ صلات مصلی ہیں تو آپ کا قانون بھی اللہ تعالیٰ کے مطابق ہوگا، آپ کسی اور کے ماتحت نہیں ہو سکتے، اور آپ کی نظام معیشت جو ہوگی وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی. جب یہ دونوں اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائیں گی تو آپ حقیقی طور پر مصلی کہلائیں گے. اگر آپ ان دونوں میں سے کہیں بھی کمی بیشی کر رہے ہیں تو آپ مصلی نہیں کہلا سکتے. آپ دنیاوی اصطلاح کے اندر عابد و بڑے مولوی کو کہلا سکتے ہو، آپ مصلی نہیں کہلا سکتے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق. اللہ کی اصطلاح کے مطابق مصلی نہیں ہے. یہ بات کہا کرتے تھے یہ لوگ حضرت شعیب سے. اور یہ حکم کون کر رہا ہے؟ حضرت شعیب اپنی قوم کو حکم فرما رہے ہیں صلات کا. اور صلات میں یہ دونوں چیزیں آ گئی ہیں. بعد میں کہتے ہیں قالوا یا شعیب، اسی رکوع کے اندر ذکر آیا، اے شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہمیں تو تمہاری بات سمجھ میں آتی ہی نہیں، تم کیا باتیں کرتے ہو. یہ الفاظ ہیں ما نفقہ مما تقول، تم کیا باتیں کرتے ہو، ہمیں تو سمجھ میں آتی نہیں تمہاری باتیں. ایسی کون سی باتیں یہ سمجھ میں نہیں آتی ہوں؟ کسی اور غیر زبان کے اندر بول رہے تھے. انبیاء تو ان کی اپنی زبان کے اندر مبوس فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ. یہ باتیں سمجھ میں اس لیے نہیں آتی تھیں کیونکہ اس سے ضرب کاری ہوا کرتی تھی. نفوس چاہتے تھے کہ یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ قانون جو پیش کر رہے ہیں اس میں تو ہم سب برابر ہو گئے، کون بادشاہ کون فقیر کون نیچ کون اونچ، یہ تو سب برابر کی سطح پہ لے کے آ رہا ہے. یہ کیا باتیں کر رہا ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہ قانون کیا ہے. ما نفقہ مما تقول، تم کیا باتیں کرتے ہو، ہم تمہاری باتیں سمجھ نہیں پا رہے ہیں. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تو تمہیں بڑا کمزور سمجھتے ہیں اپنی جماعت کے اندر. وَلَوْلَا رَحَتُكَ، اور اگر تیری جماعت یا تیرا خاندان نہیں ہوتا نا، لَرَجَمْنَاكَ،
تو تجھے تو ہم رجم کر دیتے. وہ کیسا خوبصورت جواب دیتے ہیں. قال یا قوم، کہتے ہیں اے میری قوم، اراہتی اعز علیکم من اللہ، میرا خاندان، میری جماعت تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ عزت والی ہے. آپ کلام کا خوبصورتی دیکھیں بھائی، قرآن ہے یہ، کس خوبصورت پیرائی کے اندر قرآن نے بیان کیا ہے. کہتے ہیں اے میری قوم، میری جماعت، میرا گھر گھرانہ تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ عزت والا ہے، جو تم مجھے میرے خاندان کی وجہ سے چھوڑ رہے ہو. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، تم نے تو اللہ تعالیٰ کو ظہریہ بنا دیا ہے. تو یہ ان کا حال تھا کہ کہتے ہیں ما نفقہ مما تقولو، جو تم باتیں کرتے ہو یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں. جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں نا، یہ آپ کی سمجھ میں تو آ رہی ہوں گی، بہت سے لوگوں کے سمجھ یہ بھی نہیں آ رہی ہوں گی، یہ کیا بات کر رہے ہیں. ہم کرتے ہیں ایسا، لیکن یہ تو غلط تھوڑی ہے، یہ تو بالکل صحیح ہے. ہمارے عالم نے یہ بات کہی ہے، یہ تمہاری بات کیسے مان لیں گے. ما نفقہ مما تقولو، تم جو بات کرتے ہو ہمیں سمجھ نہیں آتی باتیں. کیا باتیں کر رہے ہو میاں، بیٹھ کے لیکچر دے دیا تم نے، باتیں کر دی. ہمارے عالم نے 10 سال 20 سال لگائے، تم کیا ان کے آگے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ بیان کیا کیا جا رہا ہے، یہ اللہ کا کلام بیان کیا جا رہا ہے. اس بیان کرنے والے کی کیا حیثیت ہے، اس کے کلام کی آپ دیکھیں، کلام کا جو اس کی شان ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کیا جا رہا ہے. یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ وہ لوگ حملہ کر دیں ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کی کتاب آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں. قرآن نے بیان فرمایا ہے، جب ان پہ اللہ تعالیٰ کی آیات بیان کی جاتی ہے، قریب ہے یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہوتے ہیں وہ کہ چڑھ دوڑیں ان کے اوپر، ان پہ حملہ کر دیں، مار دیں ان کو. یتلون علیہم آیاتنا، کس وجہ سے؟ کہ ان کے اوپر وہ ہماری آیت پڑھ کے بتا رہے ہوتے ہیں. یہ قرآن نے کیسی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو جب بیان کیا جاتا ہے تو وہ چڑھ دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج بھی ہمارے یہی حال ہے. آپ کلام الہی کو بیان کرنا شروع کریں لوگوں کے اندر، پھر دیکھیں لوگوں کی اصلیت اور کیفیت کیسے سامنے آتی ہے آپ کے پاس، آپ کے سامنے آتی ہے. وہ لوگ جو بڑے اللہ والے تھے، جو قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا کرتے تھے، وہ آپ کے دشمن بن جائیں گے. وہ کہیں گے میاں کیا کلام پیش کر رہے ہو، ہمارے مولوی نے اس کو ایسا نہیں سمجھا ہے، تم اس کو ایسا سمجھو. ہمارے پاس روایت میں یہ لکھا ہوا ہے، تم یہ باتیں کیوں کرتے ہو، تم تو گمراہ ہو، زندگی کو کافر ہو، قرآن کو براہ راست سمجھتے ہو. کہ تم اتنے بڑے درجے میں فائز ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھ سکو گے. آپ کس کی تنقید کر رہے ہو؟ اللہ کے کلام کی تنقید کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ایسا ہے جو انسان سمجھ ہی نہیں سکتا. یہ کس معیار کا کلام پیش کیا اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتا؟ تو پیش کیوں کرتا ہے پھر انسانوں کو؟ کسی اور کو پیش کرتا جو سمجھ سکتے تھے. ہمیں کیوں بولتا ہے تدبر کرنے کا؟ ان کو کیوں نہیں بولتا تدبر کرنے کا کہ علماء تدبر کریں گے اور جو عوام ہوگی وہ صرف سن کے عمل کرے گی؟ یہ بھی نہیں کہتا. وہ تو سب کو مخاطب کرتا ہے. افلا یتدبرون القرآن، کیا ہے تم لوگوں کو تدبر کیوں نہیں کرتے قرآن کے اوپر؟ وہ سب کو مخاطب کرتا ہے. تو مجھے مخاطب کیوں کر رہا ہے اگر میں سمجھنے کا اہل نہیں ہوں؟ علماء کو مخاطب کرتا ہے. جب مجھے مخاطب کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مجھے بھی اہل سمجھا ہے، مجھے بھی اس نے اتنی ہی عزت دی ہے جتنی ان لوگوں کو حاصل ہے جو اپنے آپ کو دین سے منسوب کرتے ہیں. میرا بھی اتنا حق ہے دین کے اوپر جتنا ان لوگوں نے اپنا حق بنا رکھا ہے. یہ پورا کا پورا دین کا نظام جو بدلا ہے نا، یہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں دین کے نظام کو تہس نہس کر کے رکھا ہوا ہے. مساجد کے، مندروں کے، چرچ کے، گوردواروں کے نظام ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جو اپنے آپ کو اس مذہب کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. ان کے ہاں بھی عوام کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے کہ وہ گیتا پڑھ سکیں، یہ بائبل کی اتھارٹی حاصل کر سکیں. اور ہمارے ہاں بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں یہی نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ تم کیسے سمجھ سکتے ہو، تم ہوگا. پہلے آپ کسی کے پاس جائیں گے نا بات کرنے کے لیے، آپ پہلے اپنا مجھے وہ بتائیے کہ آپ ہیں کیا، تعارف کرائیے. آپ نے کہاں سے پڑھا؟ بھائی میں نے کہیں سے نہیں پڑھا. کسی عالم کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ نہیں. بات کرنے کیسے آئے ہیں میرے پاس؟ آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ 1000 بندہ نماز پڑھتا ہے میرے پیچھے، مجھ سے کیسے بات کر سکتے ہیں آپ؟ چلے جائیں ورنہ آپ کو تھپڑ مار کے یہاں سے نکال دوں گا، ورنہ میرے ابھی ساتھی بیٹھے ہیں آپ کو دھکے دے کے باہر نکال دیں گے. یہ اخلاق ہے ٹھیکیداروں کا؟
مذہبی 1000 بندے میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، وہ اسی تکبر میں مرے جا رہا ہے کہ 1000 بندے نماز پڑھتے ہیں میرے پیچھے. ان 1000 بندوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کیا جانتا بھی نہیں جانتا، وہ تو آئے اور وہ جو مذہبی رسومات ہیں وہ ادا کی ہو چلے گا، ان کو کیا پتہ کون ہے کون نہیں ہے. وہ اسی میں مرے جا رہا ہے کہ 1000 بندے میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تم مجھ سے بات کیسے کر رہے ہو؟ جاؤ پھر 10 سال آ گیا ہو پھر مجھ سے بات کرنا. اللہ کے انبیاء نے تو کبھی ایسا الفاظ نقل نہیں کیے ہیں، ادا نہیں کیے اپنی زبان سے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تم مجھ سے بات کرنے آئے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے مجھ سے بات کرنے کی؟ جاؤ پھر اللہ تعالیٰ سے وحی لے کے آؤ پھر مجھ سے بات کرنا. لیول تو برابر ایسے ہی ہوتا ہے نا. اگر مولوی کا لیول مولویزم سے برابر ہو رہا ہے تو انبیاء کے لیول پہ انبیاء کے لیول سے برابر ہوگا. میرے پاس وحی آتی ہے تو جاؤ تم اللہ سے وحی لے کے آؤ پھر مجھ سے بات کرنے کی جرات کرنا. اور بنتے ہیں بڑے سنت کے داعی اور بڑے سنت پہ عمل کرنے والے. چمچوں کے اندر تو سنتیں بڑی یاد ہیں کہ چمچے سے کھانا ہے یا ہاتھ سے کھانا ہے. آدھی پنڈلی ننگے کر کے گھومتے ہیں، اس میں کوئی بے حیائی نظر نہیں آتی ان کو. اس میں تو بڑی ان کی سنتیں چل رہی ہیں، ہاتھوں سے کھانا ہے اور پیالوں میں مٹی کی پیالوں میں پینا ہے اور نہیں کرنا. اللہ کے رسول کا جو اخلاق تھا لوگوں کے ساتھ وہ ان کو بالکل یاد نہیں ہے. ان کا طرز عمل بالکل یاد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا طرز عمل کیسا بیان کیا ہے. اس سے تو بہت پیچھے ہٹ کے بیٹھے ہیں. تو یہ ان کا حال ہے ان لوگوں کا جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انفسکم مستکبرتم، اپنی انا ان کے نفوس یہ تکبر کا شکار ہو چکے ہیں. تو انشاءاللہ میں آج تو ایک بھی آیت بیان نہیں کر سکا ہوں. پچھلی آیات کے اندر ہی اس پورا 1 گھنٹہ ہمارا جو ہے مکمل ہو گیا ہے آج کے سیشن کا. تو انشاءاللہ پھر اگلی کلاس کے اندر میں آیت نمبر 90 سے ہی شروع کروں گا اور کوشش کروں گا شروع کروں. وما علینا الا البلاغ.